اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے تاریخ پاکستان کے اوپر بہت سے بھی لاگ کرتا جا رہا ہوں، یہ سیریز چل رہی ہے۔ آج کی سیریز جو ہے اس کا موضوع ہے پاکستان کے ایٹمی راز امریکہ کیسے پہنچے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ستمبر 2003 میں جنرل مشرف صاحب صدر پاکستان بھی بن چکے تھے، تو وہ نیو یارک میں ایک وزٹ کے لیے گئے۔ وہاں پہ اقوام متحدہ یا UNO کی کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ اس میں پہنچے۔ وہ کانفرنس اٹینڈ کی گئی تو ان کو CIA کے ڈائریکٹر جنرل جارج ٹینٹ آ کے ملے، ان کے ہوٹل میں ملے آ کے، اور کچھ رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے اپنے بیگ میں سے چند کاغذات نکال کر صدر مشرف صاحب کے آگے رکھے۔ یہ کاغذات دیکھ کر جنرل مشرف صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ رسمی گفتگو کے بعد رد عمل دینا مشکل تو تھا ہی کہ ان کاغذات کے متعلق مشرف صاحب کیا بتائیں، کیا بات کریں۔ یہ بڑا عجیب سا مخمصہ کی بات تھی ان کے لیے کہ وہ ان کے اس موضوع کے اوپر جو موضوع جارج ٹینٹ نے رکھا ہے اس پر وہ کیا بات کریں، کیونکہ یہ کاغذات ہمارے ایٹمی پلانٹس کے متعلق تھے۔ ستمبر 11 کے بعد، یعنی جب امریکہ کے اوپر وہ ہوائی حملے ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ چودھری عبد المجید اور ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب، یہ ہمارے 2 ایٹمی سائنسدان تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے۔ اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے اور سرکاری گورنمنٹ کی ملازمت میں نہیں تھی۔ وہ افغانستان میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ القاعدہ کے چیف جناب اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا طے ہوا؟ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے متعلق بحث مباحثہ ہوا، کیونکہ ان دونوں کے مطابق ان کا خیال یہ تھا چونکہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ یا ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی ہے، لہٰذا اگر اس میں القاعدہ کی چیف یعنی اسامہ بن لادن مدد کریں تو اس ٹیکنالوجی سے کچھ ایسا کام لیا جائے جو تمام مسلمان ممالک کے کام آ سکے۔ بہرحال ان کا یہ موقف تھا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ جو تھا وہ ایٹمی پھیلاؤ روکنے کے لیے پورے زور سے کوششیں کر رہا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی بھی ملک نہ تو مزید ایٹمی تجربات میں جائے، نہ ہی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے اس ملاقات کا علم CIA کو، جو امریکہ کا انٹیلیجنس ادارہ ہے، کو وہ ہو گیا۔ لیکن صرف CIA کو اس کا پتہ نہیں تھا، بلکہ ISI بھی اس کی بھنک سے واقف ہو چکی تھی۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ افغانستان میں جا کے ہوا ہے۔ لہٰذا ایک امریکی وفد پاکستان آیا اور ان معلومات کو صدر مشرف کے ساتھ شیئر کیا۔ 23 اکتوبر 2001 کو ان سائنسدانوں کو حراست میں لے کر پاکستانی اور امریکی ایجنسیوں نے تفتیش کی، مل کر کی تفتیش ان کی۔ یہ دونوں ریٹائرڈ سائنسدان تھے اور انہوں نے جو معاملات اسامہ بن لادن سے طے کیے تھے کچھ تو انہوں نے بتا دیے، کچھ انہوں نے اسس کر لیے۔ جب امریکہ کے دباؤ میں پاکستان نے ان کی مزید مرضی کے مطابق اقدامات نہ کیے تو امریکی اخبارات میں CIA نے یہ خبر چلوا دی تاکہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی یونین اور باقی بڑے ملک بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو ختم کریں یا اس کو سٹاپ کریں۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ان دونوں
سائنسدانوں کو امریکہ کے حوالے کیا جائے اور CTBT کے اوپر دستخط کیے جائیں۔ CTBT ایکچولی ہے کہ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے روکنے کی ایک تنظیم ہے کہ وہ ان کو آ کے چیک کیا کرے کہ پلانٹس کو کہ یہاں پہ کوئی ایٹمی مواد تو نہیں تیار ہو رہا یا ایٹمی اسلحہ تو نہیں تیار ہو رہا۔ امریکہ کے مطابق یہ ایٹمی پھیلاؤ کا پروگرام تھا اور وہ جلدی پکڑا گیا، یعنی ان سائنسدانوں کا وہاں پہ جانا یہ امریکہ سمجھتا تھا کہ اسے ایٹمی پھیلاؤ ہونا تھا، لیکن ہم نے ان کو جلدی پکڑ لیا۔ اس آپریشن کی کڑیاں امریکیوں نے آہستہ آہستہ ملانی شروع کی تو یہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے تک ان کڑیوں کو لے گئے، جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کسی حد تک اس سے متفق تھی کہ یہ کڑیاں خان صاحب سے مل رہی ہیں۔ ان ISI کے یا انٹیلیجنس کے آفیسر میں جنرل اسد دورانی اور جنرل جاوید ناصر آگے تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب یہ جو سیل کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے ڈرافٹس کو، تو اس میں وہ ارننگ کر رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جنرل صاحب یعنی جنرل پرویز مشرف تک بھی پہنچی تھی جب وہ بھی صرف چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یعنی یہ 1999 کی بات ہے یہ جو موضوع چل رہا ہے۔ تو انہیں جب یہ شک کس بات پہ ہوا تھا کہ 99 میں شمالی کوریا کا ایک وفد آیا تھا یہاں پاکستان میں، وہ صرف میزائل سسٹم ایٹمی نہیں، صرف میزائل سسٹم کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں یہ ایک میزائل پروگرام شروع ہوا تھا جس میں ہمیں شمالی کوریا فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو سمجھا یہ گیا یہ کہ شمالی کوریا کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے میزائل پروگرام کے اوپر بریف کرنے کے لیے یا ان کے اوپر کوئی کنورسیشن کے لیے، تو ڈاکٹر قدیر خان بھی اس وفد کو ملے ہیں جو کہ غیر سرکاری طور پر ملے اور ان سے غیر سرکاری طور پر ایک ڈیلنگ بھی کی۔ اور یہ ڈیلنگ کہاں پہ ہوئی اور یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی یا یہ بریفنگ کہاں پہ ہوئی؟ یہ ایٹمی ریسرچ لیبارٹری یعنی AQ ایٹمی ریسرچ لیبارٹری کوہٹا میں بیان کی جاتی ہے۔ واللہ عالم یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علیحدہ بات ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس ادارے امریکن اور پاکستانی بھی یہ کہہ رہے تھے اس وقت۔ اور مزید یہ کہ اس بریفنگ میں ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بریف کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے۔ صدر بننے کے بعد صدر مشرف صاحب نے جو باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھیں کہ خان صاحب کسی غیر قانونی پروسیس میں چل رہے ہیں کہ ایٹمی پلانٹس کے اوپر یا ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر، تو یہ ان کے اوپر چیک رکھنے لگے، ان کو زیادہ ان کے اوپر نگرانی شروع کر دی کہ یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صدر مشرف صاحب نے یہ کیا کہ کوہٹا لیبارٹری کی جو مینجمنٹ تھی اس کو تبدیل کر دیا اور وہاں پہ ایک سرونگ جنرل کی سربراہی میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا جو پورے لیبارٹری یا پورے ریسرچ جو لیبارٹری ہے ہماری اس کے تمام معاملات کو انہی کے ہاتھ میں رہنا تھا، انہی سے انہوں نے ڈیل کرنا تھا، انہی نے ہی اسی یعنی بورڈ نے ہی وہ سارے پروسیس کو آگے چلانا تھا۔ کیونکہ جنرل مشرف ابھی بھی ڈاکٹر قدیر خان کے کنڈکٹ سے مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے لہٰذا یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ کوئی ان کو گڑبڑ ہو رہی ہے، لہٰذا آخر کار انہوں نے خان صاحب کو ریٹائر کر دیا۔ جب وہ ایٹمی ریسرچ لیبارٹری سے ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد پبلک میں غصہ شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارے نزدیک یا ہماری پبلک کے نزدیک ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں جنہوں نے باہر سے ٹیکنالوجی لی اور یہاں آ کے پاکستان میں ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ایجیٹیشن کی، تحریک چلائی، غصہ دکھایا، لیکن چند ہفتوں کے بعد وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ جب یہ معاملہ بیٹھ گیا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہمارے مشرف صاحب کو جانا تھا اقوام متحدہ میں، وہاں پہ ایک اجلاس میں شرکت کرنی تھی جہاں پہ امریکی صدر بش
ان سے ایک علیحدگی میں ملے اور رازداری میں ان سے ایک بات کی. بات یہ تھی کہ میرا CIA ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ اس کے لیے کچھ وقت دے دیں. تو جنرل مشرف صاحب نے لازماً اس کو وقت دینا تھا, دینا پڑا, تو انہوں نے اس کو وقت دے دیا. تو باقی معاملہ وہی نکلا جو ڈائریکٹر صاحب نے بتایا, جو اس ویلا کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس نے اپنے بیگ میں سے کاغذات نکال کے جو رکھے تھے ان کے آگے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کاغذات تھے کیا. CIA کے ڈائریکٹر نے کہا کہ دیکھیں جی, عبدالقدیر خان صاحب پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش میں ملوث ہیں, کیونکہ وہ ایٹمی معلومات اور ایٹمی ڈرائنگز پاکستان سے لے کے ایران کو, لیبیا کو اور شمالی کوریا کو بیچ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس اس کے کچھ ثبوت آ چکے ہیں اور کچھ ثبوت ہم اکٹھے کر رہے ہیں, بہت جلدی مل جائیں گے. یہ تمام اور اس نے مزید کہا, ڈائریکٹر صاحب نے مزید پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیپر جو اس وقت GHQ میں یا آپ کی ایٹمی لیبارٹری کے اندر سیف ہونا چاہیے تھے, سیف گارڈ میں ہونا چاہیے تھے, یہ دیکھ لیں میرے ہاتھوں میں. اب اس سے آپ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی جو سیکریسی ہے اس کا اندازہ لگا لیں. یہ تمام چیزیں دیکھ کر اور سن کر صدر مشرف صاحب کو غصہ بھی آیا, پریشان بھی ہوئے اور شرمندگی بھی بہت ہوئی. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر میں اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.